السلام علیکم فرینڈس. تو آج کی اس ویڈیو میں ہم کچھ اسلامک کوشچن آنسر جس کو ہم مسئلے مسائل بھی کہیں گے، ٹھیک ہے، وہ اب ہم اس ویڈیو میں سیکھیں گے. تو چلیے شروع کرتے ہیں. ٹاپک ہے اس کا مسجد کے چندے سے چراغاں کرنا کیسا ہے، یعنی لائٹ وغیرہ جلانا اس کے چندے سے، ٹھیک ہے، میلاد وغیرہ میں یا شب برات میں وہ ہم دیکھیں گے. تو مسجد کے چندے سے مسجد میں متبرک راتوں میں عید میلاد، شب برات اور شب معراج، شب قدر اور 11ویں شریف پر چراغاں کے لیے لائٹیں خرید سکتے ہیں یا نہیں. مطلب مسجد کے چندے سے ہم لائٹیں خرید سکتے ہیں ان راتوں میں. تو اس کا جواب کیا ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے ہمارے لیے. مسجد کا چندہ مسجد کے مصارف اور معہودہ یعنی عمومی اخراجات جو ہیں جو مسجد میں کیے جاتے ہیں اس کے لیے دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. جو مسجد میں کام وغیرہ ہوتا ہے، تعمیر وغیرہ کام ہوتا ہے تعمیرات کا، ٹھیک ہے، اور یوٹیلیٹی بلز کی ادائیگی، امام مؤذن، خادمین کے وظائف اور صفائی ستھرائی میں ہونے والے اخراجات وغیرہ کی جو پیسہ ہوتا ہے، چندہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اگر اس میں سے اگر آپ چراغاں کرتے ہیں شب برات میں یا عید کی خوشی میں، عید کے دن، عید کی رات میں یا شب قدر میں یا 11ویں شریف میں، تو اب کیا ہے اس میں اسی چندے سے مسجد کے چراغاں کرنے کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اگر چندہ دینے والوں کی صراحتاً، ٹھیک ہے، یا دلالتاً اجازت ہو تو کر سکتے ہیں. اگر چندہ دینے والے کہہ رہے ہیں کہ آپ اس پیسے میں سے لائٹ بھی جلا سکتے ہیں یا چراغاں بھی کر سکتے ہیں عید کی خوشی میں، عید کے دن، 11ویں شریف میں، شب قدر میں، شب معراج میں، تو آپ کر سکتے ہیں اگر انہوں نے کہا ہے تو. اور صراحت سے مراد یہ ہے کہ چندہ لیتے، اس سے مراد یہ ہے کہ چندہ لیتے وقت کہہ دیا کہ ہم آپ کے چندے سے متبرک راتوں پر روشنی بھی کریں گے، اور اس نے اجازت دے دی ہو، جبکہ دلالت یہ ہے کہ چندہ دینے والوں کو معلوم ہو کہ اس مسجد پر متبرک راتوں میں چراغاں ہوتا ہے، اس میں مسجد کا ہی چندہ استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اگر چندہ دینے والوں کو پتہ ہے کہ جو چندہ دیتے ہیں وہ لوگ اس چندے سے ان متبرک راتوں میں کیا ہے چراغاں کیا جاتا ہے، تو اگر معلوم ہے تو کر سکتے ہیں. سب سے بہتر صورت یہ ہے کہ مسجد کمیٹی الگ سے متبرک راتوں پر چراغاں کرنے کے لیے مخیر حضرات سے چندہ لے لیں یا کسی مخیر سے کہیں وہ لائٹیں خرید کر مسجد کو دے دیں، یعنی الگ سے چندہ کر لیں اس چیز کے لیے. یہ کسی سے کہہ دیں کہ آپ جو ہے لائٹ وغیرہ کا انتظام کر لیں. اب بطخ کھانا کیسا ہے؟ تو کیا بطخ کا کھانا حلال ہے؟ تو جی ہاں، بطخ کا کھانا کیا ہے حلال ہے، ٹھیک ہے. یہ اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں تفسیرات احمدیہ صفحہ نمبر 405، اور اسے بھی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ذبح کیا جائے گا بطخ کو. مدینہ یا اجمیر کی انگوٹھی یا چھلے یا کڑے پہننا کیسا ہے؟ مطلب جو پہنتے ہیں مدینہ کی یا اجمیر کی انگوٹھی پہننا کیسا ہے، اس کے بارے میں کیا ہے؟ تو دیکھیے اس کا سوال کیا ہے. مدینہ شریف یا اجمیر شریف کی انگوٹھی، چھلے یا کڑے وغیرہ پہننے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو اس کا ہے مردوں کو صرف 4.5 ماشا مطلب گرام کہیں گے، 4.5 گرام سے کم وزن چاندی کی ایک ہی انگوٹھی پہننا جائز ہے. ایک ہی انگوٹھی پہننا جائز ہے. بہت سے لوگ 4-5 انگوٹھی پہن لیتے ہیں. ایک سے زیادہ نہ پہنے، اور اس ایک انگوٹھی میں بھی نگینہ ایک ہی ہو، 4-5 جڑے ہوئے نہ ہو، ایک ہی نگینہ ہو. اس میں ایک سے زیادہ نگینے نہ ہو. بغیر نگینے کی بھی مت پہنے، نگینہ ہونا چاہیے، ہے نا. اگر نگینہ نہیں تب بھی نہ پہنے، اگر ایک سے زیادہ نگینے تب بھی نہ پہنے. اور نگینے کا جو وزن ہے وہ 4.5 ماشا ہے. نگینے کے وزن کی کوئی قید نہیں. چاندی کا چھلا یا چاندی کے بیان کردہ وزن وغیرہ کے علاوہ کسی بھی دھات کی انگوٹھی، چھلا ہو گیا، مرد نہیں پہن سکتا. چاندی کی اس کے علاوہ جو ہے وزن کے علاوہ کوئی اور دھات کی آپ انگوٹھی نہیں پہن سکتے، تانبے وغیرہ کی نہیں پہن سکتے، سونے کی نہیں پہن سکتے، ٹھیک ہے. اب پیتل، اسٹیل، تانبا اور
دیگر دھات کی انگوٹھی، چھلا یا کڑا، چاہے وہ مدینے کی ہو یا اجمیر کی ہو یا بغداد کی ہو یا شاہ عقیق کا ہو، اس عقیق پتھر کا بھی کیوں نہ ہو، ہے نا، پیتل، اسٹیل، تانبا، دھات کی انگوٹھی پہننا کیا ناجائز ہے، صرف نگینے کی ہو، ایک نگینہ ہو، 4.5 ماشا کا ہو، ٹھیک ہے، کم وزن کا ہو، ٹھیک ہے۔ ان معاملات میں مدینے والے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے احکام کیا ہے دیکھے جائیں گے۔ اب یہ کیا ہے اگلا ٹاپک، پرائز بائنڈز کی خرید و فروخت۔ تو ابھی دیکھیے سوال کیا ہے، پرائز بائنڈز کی خرید و فروخت اور اس پر انعام لینا کیسا ہے۔ مزید یہ ہے کہ حال ہی میں حکومت پاکستان نے جو 40,000 والے پریمیم بائنڈز جاری کیے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ تو جواب ہے اس کا، پرائز بائنڈز کا خریدنا یا بیچنا جائز ہے، اس پر ملنے والا انعام حلال ہے، البتہ پاکستانی حکومت نے حال ہی میں جو ہے جو 40,000 والے پریمیم بائنڈز جاری کیے ہیں، یہ سعودی بائنڈز ہیں، ٹھیک ہے، سعودی بائنڈز ہیں، ان کی خرید و فروخت کرنا اور ان پر ملنے والا نفع لینا ناجائز و کیا حرام ہے۔ دیکھ لیجیے گا آپ، بچوں کا گڑیا بھالو وغیرہ سے کھیلنا کیسا ہے؟ تو کیا بچوں کا گڑیا بھالو وغیرہ سے کھیلنا جائز ہے، کھیل سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس کا جواب ہے جی ہاں، بچوں گڑیا بھالو وغیرہ سے کھیلنا جائز ہے، مگر انہیں تعظیم کی جگہ جیسے الماری یا شوکیس یا مچان وغیرہ پر سجا کر رکھنا ناجائز ہے، مطلب ان کا ادب کرنا ناجائز ہے کہ گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے، ہے رحمت کے فرشتے ان جانوروں کی وجہ سے کیا آتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، بس یہ کھیلنے کے واسطے الٹ پلٹ اور بے ترتیب ٹھوکروں میں ہی پڑے ہوں، ٹھیک ہے، مطلب ایسے ہی کہیں پڑے ہوں، تعظیم کے لیے کہیں رکھے نہ ہو، ٹھیک ہے۔ باقی گلدستے اور خوبصورت قدرتی مناظر کی تصاویر جس میں جاندار کی کوئی شکل نہ ہو سجانا لٹکانا جائز ہے، جاندار کی تصویر نہ ہو، بس آپ یہ دیکھ لیں، جاندار کی تصویر نہ ہو، اس کو آپ رکھ سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو ہے اب اس میں کیا ہے، بس اسٹاپ پر جو لوگ کھلے پیسے دیتے ہیں وہ 100 روپے کے نوٹ لے کر 9 روپے کے سکے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کتنے، وہ 100 روپے کے نوٹ لے کر 9 روپے کے سکے دیتے ہیں، کیا اس طرح کرنا جائز ہے؟ کہیں یہ سود تو نہیں ہے؟ کھلے پیسے جیسے لیتے ہیں بہت سے لوگ 1-2 روپے لے لیتے ہیں، تو دیکھیے 100 روپے کے نوٹ لے کر 100 روپے کے نوٹ لے کر 9 روپے کے سکے دیے جائیں، چاہے یہ لین دین جو ہے دونوں طرف سے نقد ہو یا ایک طرف سے ادھار ہو، ایک طرف سے نقد ہو، یہ دونوں صورتیں جائز ہیں، مطلب جائز ہیں دونوں صورتیں، اس میں سود نہیں، کیونکہ جب 100 روپے کے نوٹ کے بدلے میں 9 روپے کے سکے دیے جائیں تو اس میں نہ تو جنس ایک ہے اور نہ ہی قد پائی جا رہی ہے، تو کمی بیشی ادھار دونوں جائز ہیں، جیسا کہ در مختار 7 جلد صفحہ نمبر 422 پر ہے، اگر قدر و جنس دونوں نہ ہوں، ٹھیک ہے، تو کمی بیشی اور ادھار دونوں جائز ہیں، ٹھیک ہے، علت کے نہ پائے جانے کی وجہ سے تو کیا ہے بے اپنی اصل اور اپاہت پر باقی رہے، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ یہ حکم نوٹ کے بدلے سکوں کا تھا، ٹھیک ہے، حکم کیا رہے، نوٹ کے بدلے سکوں کا تھا، کہ اس میں ایک طرف سے ادھار جائز ہے، اگر 100 روپے کے نوٹ کے بدلے 9 روپے کے نوٹ دیے جائیں تو یہ اس وقت جائز ہوگا جب دونوں طرف سے نقد ہو، اگر دونوں طرف سے اگر نقد ہے تب دے سکتے ہیں، اگر سکے دیں تو وہ ٹھیک ہے، کسی طرف سے ادھار نہ ہو، ٹھیک ہے، ادھار نہ ہو، اور اگر کسی ایک طرف سے بھی ادھار ہوگا تو یہ جائز نہ ہوگا، کیونکہ اس میں جنس ایک ہے لیکن قدر نہیں پائی جا رہی ہے، تو اس صورت میں اگرچہ کمی بیشی جائز ہے لیکن ادھار جائز نہیں، جیسے کہ در مختار 7 جلد صفحہ نمبر 422 پر ہے، اگر قدر و جنس میں سے کوئی ایک چیز پائی جائے، یعنی صرف قدر پائی جائے یا صرف جنس پائی جائے
تو اب کمی بیشی جائز ہے اور ادھار حرام ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے یہ آپ پڑھ لیجیے گا ایک بار اور، کی بورڈ اور ٹچ موبائل پر قرآنی آیات بے وضو لکھنا، مطلب کیسا لکھ سکتے ہیں یا نہیں لکھ سکتے؟ تو اس کا جو سوال ہے وہ یہ ہے، بغیر وضو کمپیوٹر کی بورڈ کے ذریعے قرآن پاک لکھ سکتے ہیں، اور نیز سادہ اور ٹچ اسکرین موبائل کی پیڈ کے ذریعے ٹیکسٹ اور میسج پر پوسٹ پر قرآنی آیت لکھ سکتے ہیں۔ تو دیکھیے، بے وضو کمپیوٹر اسکرین پر کمپیوٹر کی بورڈ کے ذریعے قرآن مجید لکھنا جائز ہے، نیز موبائل فون میں ٹیکسٹ میسج میں قرآنی آیات موبائل کے کی پیڈ استعمال کرتے ہوئے لکھنا بھی کیا ہے، مطلب آپ لکھ سکتے ہیں کہ ان دونوں صورتوں میں قرآنی آیات لکھنے والے بے وضو شخص کا ہاتھ یا اس کا جسم کا کوئی حصہ مس یعنی ٹچ نہیں ہوتا، مطلب قرآن آیت لکھنے میں کیا ہے، ٹچ نہیں ہوتا، لکھ سکتے ہیں۔ اب جانداروں کی شکل والے کھلونوں کی خرید و فروخت، آج کل جو ہے مارکیٹ میں بچوں کے لیے مختلف جانوروں کی شکلوں کے کھلونے ملتے ہیں جو کہ پلاسٹک، لوہے اور پیتل سے بنے ہوتے ہیں۔ کیا بچوں کے لیے کھلونے خریدنا اور بچوں کا ان سے کھیلنا جائز ہے؟ تو دیکھیے، الگ الگ جو ہے مختلف جانوروں کی شکلوں میں کے کھلونے خریدنا، بیچنا اور بچوں کا ان سے کھیلنا جائز ہے، مطلب کھیل سکتے ہیں، لیکن ایک بات کا ضرور خیال رکھا جائے کہ میوزک والے کھلونے نہ خریدے جائیں، کیونکہ میوزک ایک قسم کی نحوست ہے۔ تو جو بھی میوزک کے کھلونے ہوتے ہیں جن سے میوزک کی آوازیں آتی ہیں تو ان کو آپ نہ خریدیں، ٹھیک ہے، وہ نحوست لاتے ہیں۔ اب درزی سے کیا ہے، گاہک سوٹ لینے نہ آئے تو کیا کریں؟ اب درزی کے پاس آپ نے سوٹ دے دیا یا کسی نے دے دیا، وہ لینے نہ آئے تو کیا کریں؟ میری درزی کی دکان ہے، بعض اوقات ہمیں گاہک سوٹ سلائی کروانے کے لیے دے کر چلے جاتے ہیں، پھر واپس لینے نہیں آتے، اور اس طرح 2-3 سال گزر جاتے ہیں۔ ہمارے لیے شریعت کا کیا حکم ہے، جبکہ اس میں ہماری محنت اور اخراجات بھی شامل ہوتے ہیں، تو کیا حکم ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں اس میں؟ ٹھیک ہے، اس کے بارے میں کیا ہے دیکھیں۔ تو اس کا جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ پوچھی گئی صورت میں آپ کیا اجیر مشترک ہیں۔ اجیر مشترک وہ ہے جس کے لیے کسی وقت خاص میں ایک ہی شخص کا کام کرنا ضروری نہ ہو، مطلب آپ کے پاس ایک وقت میں آپ ایک کا کام نہیں کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں، تو اس وقت میں دوسرے کا بھی کام کر سکتا ہے ہو، جیسے دھوبی ہو گیا، یہ خیاط ہو گیا، درزی کہتے ہیں۔ بہار شریف حصہ 14 جلد 3 صفحہ نمبر 155۔ اور اجیر مشترک کے پاس جو لوگ کام لے کر آتے ہیں اس کی شرعی حیثیت امانت اور ودیعت کی ہے، جس کا حکم یہ ہے کہ جب تک اس چیز کا مالک نہیں آتا اس کی حفاظت کرے۔ کیا کرے؟ تو جب تک اس کا مالک نہیں آیا ہے تو اسے بیچنے یا صدقہ کرنے کی جو ہے اسے اجازت نہیں ہے، نیز اسے اپنی اجرت میں شمار کرنا بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہے، مطلب وہ یہ سمجھ لے کہ یہ میرے پیسے وصول ہو جائیں گے اگر وہ لینے نہیں آیا، تو وہ بھی جائز نہیں، کیونکہ اجرت کی مستحق ہونے کے لیے اس چیز کا مالک کو سپرد کرنا ضروری ہے۔ اگر اجرت کے مستحق ہے نا تو کیا کرنا ضروری ہے کہ اس کے مال کو اس کے مالک کو دینا ضروری ہے۔ تو جب تک مالک نہ آ جائے اور وہ چیز اسے دے نہ دے، کچھ وصول نہیں کر سکتے، مطلب اسے پہن نہیں سکتے، اسے بیچ نہیں سکتے۔ اس معاملے میں ہمارا مشورہ یہ ہے کہ آنے والے گاہک سے اس کا کیا ہے ایڈریس اور فون نمبر ضرور معلوم کر لیا کریں، تاکہ وقت ضرورت رابطہ کیا جا سکے، ٹھیک ہے، کیا کرا جا سکے، رابطہ کیا جا سکے، وہ کہاں رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب موبائل کمپنی سے کیا ہے ایڈوانس کیا ہے بیلنس حاصل کرنا کیسا ہے؟ جو کمپنی وغیرہ ہوتی ہے موبائل کمپنی، ان سے ایڈوانس بیلنس حاصل کرنا کیسا ہے، کیا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ تو اس میں تھوڑا سا بتا دوں تو موبائل کمپنیاں مختلف قسم کے پیکیجز دیتی رہتی ہیں تاکہ لوگ ان کی طرف مائل ہوں، اور انہی میں سے ایک پیکیج لون کا بھی ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس بیلنس ختم ہو گیا ہے تو کمپنی یہ آفر کرتی ہے کہ آپ لون لے لیں، پھر جب آپ موبائل میں بیلنس ڈلوائیں گے تو ہم نے جتنے دیے ہیں وہ اتنے اوپر کیا ہے مزید کاٹ لیں گے، ٹھیک ہے۔ لون لے لیں تو لون لینے سے کیا ہوگا، جو بھی
پیسے آپ نے ڈلوائے ہیں وہ سب کیا ہے اوپر کے پیسے کٹ جائیں گے، اور یہ بات کیا ہے کسٹمر کو معلوم ہوتی ہے، اور کسٹمر راضی ہو کر لون لیتا ہے۔ معلوم یہ کرنا کہ کیا اس میں زیادہ پیسے کاٹنا شرعاً جائز ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ سود ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ تو اس کا جو جواب ہے کیا ہے، مذکورہ معاملہ ہرگز سود نہیں بلکہ ایک جائز طریقہ ہے، کیونکہ یہ اجارہ ہے، قرض نہیں ہے، کہ یہاں کمپنی سے پیسے وصول نہیں کیے جا رہے ہیں بلکہ اس کے کیا ہے سروس استعمال کی جا رہی ہے۔ عمومی طور پر کمپنی پہلے پیسے لے لیتی ہے اور پھر سروس فراہم کرتی ہے، ٹھیک ہے، پہلے پیسے لے لیتی ہے پھر سروس فراہم کرتی ہے، جبکہ پوچھی گئی صورت میں کمپنی پہلے سروس فراہم کر رہی ہے اور پھر پیسے وصول کر رہی ہے، اور یہ دونوں طریقے جائز ہیں، یعنی منفعت فراہم کرنے سے پہلے اور عوض لے لینا بھی درست ہے نا، فراہم کرنے سے پہلے عوض لینا بھی درست ہے، بعد میں بھی لے لینا درست ہے، اور کیا منفعت فراہم کرنے کے بعد عوض لینا یہ بھی کیا ہے درست ہے۔ اور اگرچہ پہلی صورت میں عوض کم وصول کیا جا رہا ہے اور دوسری صورت میں عوض زیادہ لیا جا رہا ہے، پھر اور کمپنی کو اس بات کا حق حاصل ہے کہ وہ پیشگی سروس عام ریٹ سے ہٹ کر کچھ زیادہ قیمت پر فراہم کر کے، جیسے نقد و ادھار کی قیمتوں میں فرق کرنا جائز ہوتا ہے۔ نیز صارف کو بھی یہ بات معلوم ہے کہ بعد میں ادائیگی کی صورت میں یہ سروس مجھے عام قیمت سے ہٹ کر کچھ زیادہ قیمت پر فراہم کی جائے گی، ٹھیک ہے، اور وہ اس بات پر راضی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، البتہ اس بات کا خیال رکھا جائے کہ اس سہولت کو لون کا نام نہ دیا جائے، کیونکہ اس سے کیا ہے یہ شبہ لاحق ہوتا ہے کہ کمپنی قرض دے کر اس پر نفع وصول کر رہی ہے، اور بعض لوگوں نے اسے سود سمجھ بھی لیا ہے، تو قرضہ وصول کرتی ہے نہ کہ سود سمجھ لیا، حالانکہ اس کو سود سمجھنا غلط ہے، کیونکہ کمپنی یہاں پیسے نہیں بلکہ سروس دے رہی ہے، تو اس کو وہ نہ سمجھیں۔ اب در مختار جلد نمبر صفحہ نمبر 32 پر نقل ہے کہ تنویر الابصار میں ہے کہ کسی شے کے نفع کا عوض کے بدلے مالک بنا دینا کیا اجارہ ہے۔ اب ہدیہ تیسری جلد صفحہ نمبر 297 پر ہے، تین میں سے ایک صورت کے پائے جانے سے کیا ہے مؤجر اجرت کا مستحق ہے، ٹھیک ہے، پہلے دینے کی شرط کر لے کہ ہاں وہ اسے پیسے دینے، یا بغیر شرط کے پہلے اجرت وصول کر لے، بغیر پیسے دیے پہلے وصول کر لے جتنا بھی دیا ہے، یا مستاجر اجار پر لی گئی چیز سے فائدہ اٹھا لے۔ اب دیکھیے یہ کچھ ہے، فتح القدیر جلد 6 صفحہ نمبر 81 پر امام کمال الدین ابن حمام علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ نقد کی صورت میں ثمن 1000 ہونا اور ادھار کی صورت میں 2000 ہونا سود کی حکم میں نہیں ہے۔ اب اس میں اپنی گاڑیوں کو سجانا کیسا ہے؟ آج کل بہت سے لوگ اپنی گاڑیاں یعنی موٹر سائیکل، رکشہ، کار اور بس وغیرہ کو سجاتے ہیں، بلکہ دلہن بناتے نظر آتے، تو کیا گاڑیوں کو اس طرح سجانے کے لیے پیسہ خرچ کرنا اسراف نہیں ہے؟ مطلب فضول نہیں ہے؟ اپنی گاڑیوں یعنی موٹر سائیکل، رکشہ، کار ہو گیا، بس وغیرہ کو سجانے اور چمکانے میں کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ نیت اچھی ہو۔ اگر نیت صحیح نہیں ہے تو پھر صحیح نہیں ہے۔ لوگ اپنے گھروں اور دکانوں اور خصوصاً ڈرائنگ روم کو سجاتے ہیں، ہاں اگر لوگوں کو نیچا دکھانے اور اپنی واہ واہ کروانے کی نیت سے ہو تو اس صورت میں کیا فخر و ریا کی وجہ سے منع ہے۔ اگر آپ واہ کرنے کے لیے یا فخر کرنے کے لیے، ریاکاری کرنے کے لیے کر رہے ہیں تو وہ منع ہے۔ اسی طرح سجاوٹ میں کسی جاندار کے تصاویر اور آویزاں کی جائے تو یہ زینت حرام ہے، کسی جاندار کی تصویر کی بنا دی جائے واہ کے، لہذا جاندار کے تصاویر سے بچ کر اچھی نیت سے زیب و زینت کا جو ہے اہتمام کیا جائے، یعنی خوبصورتی کا، ٹھیک ہے۔ ننگے سر جو ہے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ کسی نے اگر ٹوپی نہیں لگائی ہے تو نماز پڑھنا کیسا ہے؟ تو موجودہ دور میں ایسا لگتا ہے کہ ننگے سر نماز پڑھنا کوئی فیشن بنا لیا گیا ہے، حالانکہ پہلے کے لوگ ٹوپی اور عمامہ کو اپنے لباس کا کیا سمجھتے تھے؟ حصہ سمجھتے تھے۔ نماز کے علاوہ بھی ٹوپی اور عمامہ پہنے ہوتے تھے۔ بہرحال
ننگے سر نماز پڑھنے کی چند صورتیں بہار شریعت جلد اول صفحہ نمبر 631 پر بیان کی گئی ہیں. کیا ہے؟ اور سستی سے ننگے سر نماز پڑھنا یعنی ٹوپی پہننا بوجھ معلوم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا گرمی معلوم ہوتی ہے تو وہ مکروہ تنزیہ یعنی ناپسندیدہ. مکروہ تنزیہ کا مطلب ہوتا ہے ناپسندیدہ، کوئی سستی کی وغیرہ سے، گرمی کی وجہ سے، ٹھیک ہے، بوجھ کی وجہ سے نہ پہننا. اگر تحقیر نماز مقصودہ مثلا نماز کو اہم چیز نہ سمجھنا اور یوں تصور کرنا بھی کیا ہے، کرنا کہ بھائی نماز ہی تو پڑھنی ہے، تو یہ کفر ہے. اس لیے کہ اس نے نماز جیسے عظیم الشان فرض کو اہمیت نہ دی ہے. اور اگر خشوع و خضوع نماز میں دل لگنے کے لیے کیا ہے، سر برہنہ ننگے سر پڑھی تو مستحب ہے. اگر نماز میں دل لگنے کے لیے ٹوپی نہیں پہنی تو وہ کیا مستحب ہے، ثواب آپ کو ملے گا. اور نابالغ بچوں کا ایصال ثواب کرنا کیسا ہے؟ کیا نابالغ بچے اپنی نیکیاں بڑوں کو دے سکتے ہیں؟ مطلب اپنی نیکیاں بڑوں کو دے سکتے ہیں اور ایصال ثواب کر سکتے ہیں. جو نابالغ بچے ہیں دعا فاتحہ کر سکتے ہیں، تو نابالغ بچے اور بچیاں اپنی نیکیاں بڑوں کو دے سکتے ہیں، یعنی ایصال ثواب کر سکتے ہیں، ایصال ثواب کر سکتے ہیں. اور جس کو بھی یہ ایصال ثواب کریں گے اللہ تعالیٰ اس کی رحمت سے اسے ثواب پہنچے گا، اسے ثواب پہنچے گا جس کو بھی یہ کریں گے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ ان نابالغ بچوں اور بچیوں کی نیکیاں قبول ہوتی ہیں اور گناہ کیا ہے شمار نہیں کیے جاتے. حاجی کا خود ہی اپنا حلق کروانا کیسا ہے؟ تو کیا حاجی اپنا حلق خود کر سکتا ہے؟ جی ہاں، جب احرام سے باہر نکلنے کا وقت آ جائے تو حاجی خود ہی اپنا کیا حلق کر سکتا ہے. اور مال بیچنے کا وعدہ کر کے نہ بیچنا، ٹھیک ہے، کیا ہے مال بیچنے کا وعدہ کر کے نہ بیچنا. جیسے زید نے بکری سے یہ بات کہی کہ میں یہ چیز آپ کو کیا ہے، زید نے بکر سے کہا، یہ میں نے بکری بول دیا، غلطی ہو گئی. زید نے بکر سے یہ بات کہی کہ میں یہ چیز آپ کو اتنے روپے میں دے دوں گا، لیکن ابھی کوئی ایڈوانس نہیں لیا اور نہ ہی بکر نے وہ چیز ابھی لی. لیکن دوسرے دن بکر جب روپے لے کر پہنچ گیا تو زید نے کہا کہ میں بیچنا نہیں چاہتا. تو کیا زید کا ایسا کرنا درست ہے؟ پہلے اس نے کہا اور پھر وہ پیسے لیا اور پھر وہ کہہ رہا کہ میں بیچنا نہیں چاہتا، کیسا ہے؟ میں آپ کو یہ چیز اتنے میں دوں گا، یہ وعدہ کیا ہے؟ بیع ہے، یعنی بیع نہیں ہے. اصل دار و مدار کیا ہے؟ جملے کا استعمال اور عرف کا ہے. عرف عام میں ان جملوں سے کیا ہے سودا کرنا مراد نہ لیا جاتا ہو تو یہ صرف وعدے کے ہیں الفاظ ہیں، اور صرف وعدہ کر لینے سے کیا ہے سودا طے نہیں ہوتا. جیسے اس نے کہہ دیا میں آپ کو یہ چیز اتنے میں دوں گا، یہ جیسے میں نے بتا دیا عرف عام ہو گیا. تو سودا طے کرنے کے لیے ایسے الفاظ بولنا ضروری ہے جس سے حتمی ڈیل سمجھی جائے. جیسے خریدار کہے میں نے اتنے میں خریدی اور سامنے والا کہے ٹھیک ہے، یہ بیچنے والا کہے اتنے میں سودا طے ہوا. خریدار کہے مجھے منظور ہے یا ٹھیک ہے. یوں ہی کچھ افعال بھی ایسے ہوتے ہیں جس سے سودا ہو جاتا ہے. ایسے صورت کو بیع تعاتی ایسی بیع جس میں ایجاب و قبول کی بغیر چیز لے لیتے ہیں، یعنی بغیر قبول کے لیے کسی نے کہا کہ ہاں میں نے اتنے میں لیے، وہ کہہ رہا ہے سامنے والا کہ ہاں میں ٹھیک ہے، بنا قبول کیے ہو جاتی ہے اور قیمت دے دیتے ہیں. ایسی بیع کو بیع تعاتی کہتے ہیں کہ جیسے کوئی آواز لگا رہا ہے، ٹھیک ہے، کیا ہر مال جو ہے اتنے، ہر مال کا کیا ہے خریدار نے کیا ہے پیسے رکھے، فروخت کنندہ نے چیز خریدار کے حوالے کر دی اور سودا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اس نے کیا خریدار نے پیسے رکھے اور فروخت بیچنے والے نے کیا چیز رکھ دی، اس کے حوالے کر دی، سودا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اگر پیسے دے کر اس نے چیز رکھ دی. خلاصہ کلام یہ ہے کہ سودا ہونے اور وعدہ ہونے میں فرق ہے. وعدہ کرنا اور سودا یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں. وہ جملے سے ہوتا ہے، یہ پیسوں سے ہوتا ہے. چونکہ صورت مسئولہ میں بھی بکر نے اس سے وعدہ ہی لیا تھا، لہٰذا زید اپنی چیز کو بیع فروخت کرنے سے منع کا اختیار رکھتا ہے.
ہاں وعدہ کو پورا کرنا مکارم اخلاق اچھے اخلاق میں سے ہے، وعدہ پورا کرنا اچھے اخلاق میں سے، مگر اس پر جبر نہیں کیا جا سکتا۔ فتاوی عالمگیری میں جو لفظ محض استقبال کے معنی میں ہوتا ہے، جیسے کہ اس کے ساتھ سین اور صوف ملا ہوا ہے، تو یہ امر کی صیغہ کے ساتھ ہے نا، ہو تو بیع منعقد نہیں ہوتی۔ یہ دیکھ لیجیے گا فتاوی عالمگیری میں جلد 3 صفحہ نمبر 4 پر ہے۔ مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمہ بہار شریعت میں جلد 2 صفحہ نمبر 618 پر فرماتے ہیں مستقبل کی صیغہ سے بیع نہیں ہو سکتی، دونوں کے لفظ مستقبل کے ہوں یا ایک کا، مثلا خریدوں گا بیچوں گا کہ مستقبل کا لفظ آئندہ عقد صادر کرنے کا ارادے پر دلالت کرتا ہے، فی الحال عقد کا اثبات نہیں کرتا۔ تو فتاوی عالمگیری میں جلد 4 صفحہ نمبر 427 پر نقل ہے کہ اگر وعدہ پورا کرے تو بہتر ہے، ورنہ وعدوں کو پورا کرنا اس پر لازم نہیں۔ اگر وعدہ کیا تو پورا کرے، اور وعدہ اگر سودا نہیں ہوا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ پورا کرے، ٹھیک ہے۔ تو اب اگلی ویڈیو میں ہم آگے کا پڑھیں گے۔ السلام علیکم۔